ریاست تلنگانہ کی کابینہ نے ایک اہم اور دور رس اثرات کے حامل مجوزہ قانون نفرت انگیز تقاریر اور نفرت پر مبنی جرائم کی روک تھام بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ایسے بیانات، سوشل میڈیا پوسٹ اور اقدامات کو روکنا ہے جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کریں یا تشدد کو ہوا دیں۔ یہ قانون سب سے پہلے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گزشتہ برس دسمبر میں LB اسٹیڈیم میں اپنے ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے تجویز کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا تھا کہ مذہبی آزادی ہر شہری کا حق ہے، مگر دوسرے مذاہب کے احترام کو یقینی بنانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے اور نفرت یا اشتعال انگیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسی اجلاس میں کابینہ نے ایک اور اہم پیش رفت کرتے ہوئے روہت ویمولا ایکٹ کے قواعد و ضوابط تیار کرنے کے لیے ایک خصوصی سب کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی سربراہی نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرامارکا کریں گے۔ اس ایکٹ کا مقصد تعلیمی اداروں میں ذات پات کی بنیاد پر امتیاز کو روکنا بتایا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں حکومت نے بزرگ والدین کی کفالت کو یقینی بنانے کے لیے والدین سپورٹ بل کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت اگر کوئی ملازم اپنے ضعیف والدین کی دیکھ بھال میں کوتاہی کرے گا تو اس کی تنخواہ سے ایک مخصوص رقم کاٹ کر براہ راست والدین کو دے دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ حیدرآباد میٹرو کے پہلے مرحلے کو سرکاری تحویل میں لینے کا عمل تیز کرنے اور گیگ ورکرز کے حقوق و تحفظ کے لیے نیا ویلفیئر قانون نافذ کرنے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ جہاں تک ریاست تلنگانہ میں نفرت انگیز تقاریر و جرائم کو روکنے کے اس مجوزہ بل کا تعلق ہے تو ملک میں 2014 کے بعد سے مذہبی منافرت کو سیاسی ہتھیار بنانے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پس منظر میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران نفرت پر مبنی بیانات، اشتعال انگیز مہمات اور سماجی تقسیم کو گہرا کرنے والی سیاست نے پورے ملک کے سماجی ماحول کو متاثر کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے قانونی اقدامات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ واضح ہے کہ شمالی ہند کے مقابلے میں جنوبی ہند، خصوصاً تلنگانہ، تمل ناڈو اور کرناٹکا میں منافرت پر مبنی سیاست کو عمومی طور پر وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی جو بعض دیگر علاقوں میں دیکھی گئی۔ تاہم اس کے باوجود کچھ عناصر یہاں بھی روایتی سیاسی کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ مجوزہ قانون بلا شبہ ایک نکیل کا کردار ادا کر سکتا ہے اور سماجی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط قانونی ڈھانچہ فراہم کر سکتا ہے۔ البتہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی قانون کی افادیت صرف اس کی منظوری میں نہیں بلکہ اس کے منصفانہ، غیر جانبدار اور بلا امتیاز اطلاق میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر اس قانون کو سیاسی یا انتظامی دباؤ کے تحت ایک طرفہ انداز میں استعمال کیا گیا تو اس کے مثبت مقاصد متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ شفاف اور متوازن نفاذ اسے واقعی وقت کی ضرورت ثابت کر سکتا ہے۔ اسی طرح روہت ویمولا ایکٹ کے قواعد بنانے کی پیش رفت اس بات کی علامت ہے کہ حکومت تعلیمی اداروں میں ذات پات کے مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ یہ اقدام ایک حساس اور دیرینہ سماجی مسئلے کو قانونی سطح پر حل کرنے کی سمت ایک اہم قدم سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے عملی اثرات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ شکایات کے ازالے کا نظام کسی قدر مؤثر، قابل اعتماد اور غیر جانبدار بنایا جاتا ہے۔ غرض تلنگانہ کابینہ کے یہ فیصلے محض انتظامی اقدامات نہیں بلکہ ریاست کی سماجی و سیاسی سمت کے تعین میں اہم سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں۔